الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ کربلا ہی پہ بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا مختلف موضوع پہ بات کریں گے کہ کربلا والے وہ تھے جنہوں نے ایبسولوٹلی یس کہنا ہی سیکھا، لیکن کربلا والے وہ بھی تھے جنہوں نے ایبسولوٹلی نو بھی کہا، ناٹ بھی کہا، یعنی ایبسولوٹلی ناٹ اور ایبسولوٹلی یس کے درمیان یہ دو الفاظ ہیں جن کے درمیان کربلا کھڑی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجیے اور ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ جس مقام پر مضبوط سے مضبوط ترین انسان، یعنی اس کے لیے صبر کرنا بے انتہا مشکل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے اس مقام پر کربلا والوں نے شکر کی اس اعلیٰ ترین منازل کو طے کیا، یا شکر کی ان اعلیٰ ترین منازل پر بسیرا کیا جس کا تصور نہ صرف محال ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کربلا بنیادی طور پہ میرے نزدیک وہ آئینہ ہے جس میں آج امت کو اپنا پراگندہ چہرہ نہ صرف دیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اسے صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور کربلا بنیادی طور پر وہ پیمانہ ہے جس پر آج پوری امت کو اپنی حالت کو دیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا والے بنیادی طور پہ کون تھے صاحب؟ کربلا والے وہ تھے جہاں نہ کوئی ڈیل تھی، نہ کوئی ڈھیل تھی، نہ وقت کے یزید کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی انارو تھا۔ وہ تھے جن کے دل کے اندر، جن کے ذہن کے اندر، جن کے وجود کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی حزن نہ تھا، کوئی ملامت نہ تھی، جہاں کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہ تھی، نہ مفادات کے چولے میں بند کسی قسم کی کوئی سیاست تھی۔ آج ہمارے یہاں جو نعرہ لگتا ہے نا صاحب کہ مفاہمت کی جائے، مفاہمت کو عام کیا جائے، یہ جو مفادات کا چولا اوڑھ کر اس کے درمیان جو مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کربلا بنیادی طور پہ یہ جس نے بتایا کہ کسی قسم کی کوئی مفادات نہیں ہوں گے، کسی قسم کا کوئی مفاہمت کا راستہ نہیں ہوگا، بس یا تو حق کی بات ہوگی یا پھر حق ہی پہ چلنا ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کربلا ایکچولی وہ تھی ناظرین کہ جہاں ایک ووٹ تھا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے یزید سب کچھ کر گزرا، یعنی وہ ووٹ اگر یزید کو مل جاتا تو ذہن میں رکھیے کہ اس کی حکومت اور اس کے تخت کو دوام مل جاتا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ حیدر کرراہ علیہ السلام کے نور نظر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہ ڈرے، نہ بکے معاذ اللہ اور نہ جھکے، بلکہ اپنا اور اپنے پیاروں کا سر کٹا کر اپنے مبارک خون سے حق اور باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچ دی صاحب، قیامت تک ایسی لکیر کھینچ دی کہ واضح کر دیا کہ اس طرف حسینیت موجود ہے اور اس طرف یزیدیت موجود ہے، یعنی رہتی دنیا تک انتہائی لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام دے کر یہ بتلا دیا کہ یزیدیت کا سافٹ ویئر اگر کوئی اپڈیٹ کرنے والا ہے تو وہ وقت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی ہیں، اور حسینیت اور یزیدیت پر مبنی دو نظریات کو آپ نے ایسا واضح کر دیا کہ اب جو بھی کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے بھی باطل قوتوں کا اگر ساتھ دے گا تو وہ یزید کے کیمپ میں ہوگا، اور جو کوئی بھی حق کی بات کرے گا وہ یقیناً حسینیت کے کیمپ میں موجود ہوگا۔ یعنی اب جس کا جیسا ایمان ہے صاحب، یہ بڑی واضح طور پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ اس راستے کا مسافر بن جائے، وہ چاہے تو حسینی بن جائے، چاہے تو یزیدی بن جائے۔ یعنی آج ہوتا یہی ہے نا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی روایات کو لے کر آتے ہیں اور یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ، مطلب معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود نہ تھا، تو بس ٹھیک ہے، ان کے لیے یہی دعا ہے کہ ان کا معاملہ یزید کے ساتھ ہو جائے، اور جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، یعنی ان کے پیروکار ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے حب کی بات کرتے ہیں، ان کے عشق کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدمین شریفین نصیب ہو جائیں۔ کربلا ایکچولی حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچنے کا نام ہے۔ کربلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اپنے معراج پر ادا کرنے کا نام ہے۔ کربلا ظالم جابر حکمران کو ایبسلوٹلی ناٹ اور صرف اپنے خالق کو، مالک کو ایبسلوٹلی یس کہنے کا نام ہے۔ یہ ہے ایکچولی کربلا کا فلسفہ کہ کوئی بھی باطل قوت آ جائے، کوئی بھی باطل نظریہ آ جائے، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ترین ہو، چاہے اس کے پاس کتنا اسلحہ ہو، کتنی پاور ہو، چاہے وہ دنیا کی سپر پاور ہو، ذہن میں رکھیے گا کربلا یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ حق پر موجود ہیں اور اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کو کھل کر اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہوگا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایبسولوٹلی یس اگر آپ نے کہنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا ہے۔ تو کربلا بنیادی طور پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے اور اپنے مالک کو، اپنے خالق کو ایبسولوٹلی یس کہنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے کربلا باطل قوت کے آگے اپنے نظریات کو گروی نہ رکھنے کا نام ہے۔ کربلا
پابندیاں لگنے کے باوجود اپنے عقیدے اور ایمان پر مکمل طور پر کھڑے رہنے اور ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ کربلا باطل نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا اور مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ کربلا مشکل ترین حالات میں بھی کلمہ حق کو بلند کرنے کا نام ہے۔ کربلا دوستوں اپنے موقف پر آخری وقت تک ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کا نام ہے۔ موقف اگر صحیح ہے، آپ حق پر ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام تر طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس پر ڈٹ جانے اور کھڑے رہنے کا نام ہی کربلا ہے۔ کربلا طاقت کی نہیں بلکہ نظریے کی فتح کا نام ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کی قربانی دے کر، اپنی قربانی دے کر رہتی دنیا تک اس نظریے کو ہی تو سیکیور کیا ہے جو نظریہ حسینی ہے بنیادی طور پہ۔ کربلا یزیدی لشکر سے نکل کر حسینیت کے پرچم تلے کھڑے ہو جانے کا نام ہے، یعنی جو حسینیت کا پرچم ہے، جب آپ اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا ظالموں کے کیمپ سے نکل کر حسین کے کیمپ، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں شامل ہو جانے کا نام ہے۔ کربلا اپنی تعداد پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر اٹوٹ بھروسہ رکھنے کا نام ہے۔ آج جو دنیا بھر میں مسلمان یہ سوچتے ہیں صاحب کہ ہم کمزور ہیں، یا یوں کہیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، اور جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ مضبوط ہیں یا تعداد میں زیادہ ہیں، ذہن میں رکھیے گا کربلا والوں نے یہی تو بتایا ہے کہ خدا کی قدرت پر یقین رکھنا ہے، اٹوٹ یقین رکھنا ہے، اٹوٹ بھروسہ رکھنا ہے۔ تعداد میں چاہے کم ہو، کمزور ہو، لیکن اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ کربلا بنیادی طور پر مصائب و آلام کی انتہاؤں میں بھی شکوے کو زبان پر نہ لانے کا نام ہے۔ آج ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں صاحب، اور نارملی پریشانیاں ہمارے معاشی ہوا کرتی ہیں، تو جب پریشانی آئے تو ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ مصائب اور آلام انتہاؤں پر موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس زبان کے اوپر شکوہ نہیں آنا چاہیے۔ کربلا مصیبتوں کے وقت صرف اور صرف اپنے رب سے مدد مانگنے اور اپنے رب ہی سے رجوع کرنے کا نام ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ دنیا میں آ جائے ذہن میں رکھیے گا اس کا حل سوائے رب کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو اپنے رب سے رجوع کرنے کا نام ہے۔ یعنی توحید پرستی کا جو درس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی درس ہو ہی نہیں سکتا۔ کربلا بنیادی طور پہ شدید امتحانات اور آزمائشوں میں اپنے رب ہی کے آگے سجدہ ریز ہونے کا نام ہے۔ ذرا سوچئے، صبح شہادتیں ہونی ہیں صاحب، یہ میں شب عاشور کی بات کر رہا ہوں، صبح شہادتیں ہونی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی نہیں تھی یزیدی لشکر سے، آپ نے تو مہلت دی تھی کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں، مجھے سمجھ لو میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا جگر گوشہ ہوں۔ لیکن اگر آپ نے وقت مانگا تھا تو صرف اور صرف اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے، اور اس رات کی نمازیں کیا نمازیں ہوں گی، تو پتہ ہے صبح شہادت ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کربلا نام ہے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے کا۔ کربلا شدید امتحانات اور آزمائشوں میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پہ مرتی ہوئی انسانیت کو عزت کے ساتھ جینے، تکریم کے ساتھ کھڑے ہونے اور وقار کے ساتھ مرنے کا سلیقہ بتلانے کا نام ہے۔ کربلا بندوں کی گردن سے بندوں کی من مانی حکومت کے قلادہ کو اتار کر قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق نظام کو رائج کرنے کا نام ہے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں ہم ہوچ پوچ ہوئے نا صاحب کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کمٹمنٹ تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کمٹمنٹ کو ہم نے پورا کرنا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ ہم نے اپنی سوسائٹی کو کاکٹیل سوسائٹی بنا دیا۔ مغرب کا انفلوئنس ہمارے یہاں موجود ہے، قرآن کی ہم بات کرتے ہیں اس کو اپلائی نہیں کرتے، سنتوں کی ہم بات کرتے ہیں اپلائی نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا کربلا بنیادی طور پر یہ جو من مانی جتنی بھی تھیوریز ہیں یا نظریات ہیں اس کو رائج کرنے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو رائج کرنے کا نام ہے۔ کربلا دنیاوی خداؤں کا رد کرنے اور ایک خدا کو مالک و مختار ماننے کا نام ہے، یعنی کوئی سپریم پاور، کوئی سپر پاور دنیا کے اندر نہیں ہے صاحب، صرف اور صرف میرا رب ہے جو مالک و مختار ہے، اس سے بڑی سپریم پاور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی انداز سے کربلا انسانیت سازی اور خود سازی کی یونیورسٹی میں یوں کہیے کہ داخلہ لینے کا نام ہے، کہ جو انسانی تصور، جو انسانیت کی خدمت کا تصور کربلا دیتی ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ کربلا انسان کو استقامت، مقاومت، صبر، شجاعت، غیرت، عزت، صداقت، امانت، شرافت،
وفاداری فداکاری کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچا کر اس کی اعلیٰ ترین تعلیم دلوانے کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پہ دولت، ثروت، کرسی، طاقت کی حرص کو مکمل طور پر ٹھوکر مار کر اپنی آخرت کو بچانے کا نام ہے۔ کربلا سامنے آئے ہوئے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا نام ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو حضرت حر علیہ السلام نے جب روکا، اس وقت تک ظاہر ہے آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دائرہ رحمت میں جو ہے تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ ظاہر مسلمان تھے، لیکن آپ نے وہ جو 1000 کے لشکر کے ساتھ سلوک کیا تھا نا کہ وہ پیاسے تھے، اپنا پانی دیا، ان کی سواریاں پیاسی تھیں، ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا، ان کے سموں تک کو ٹھنڈا کیا۔ تو کربلا بنیادی طور پر صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کا نام ہے، وہ بھی دشمن بھی اگر سامنے ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا نام ہے۔ کربلا صرف امت مسلمہ کو نہیں بلکہ بنی نوع انسان کو انسانیت متعارف کرانے کا نام ہے۔ کربلا سوشل میڈیا پر صرف ذکر حسین کو شیئر کرنے کا نہیں۔ آج جو ہمارے یہاں یہ جناب چیمپئنز بنے ہوئے نا اور مجاہد بنے ہوئے ہیں صرف کی بورڈ کے، تو کی بورڈ کے مجاہد نہ بنے۔ کربلا سوشل میڈیا پر صرف یوں کہیے کہ ذکر حسین کو شیئر کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ فکر حسین کو بھی بیئر کرنے کا نام ہے۔ کربلا ہوس اقتدار کے متوالے ظالم حکمرانوں اور مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کے چہروں سے نقاب کو نوچنے اور اس کو اتارنے کا نام ہے۔ کربلا طاقتور ترین لشکر کے سامنے شجاعت و بہادری اور قید و بند میں نعرہ حریت کو بلند کرنے کا نام ہے۔ کربلا ناموس دین اور ناموس رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رفقا یا امام علی مقام کی شہادت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کیا تھا؟ ناموس دین کے لیے نکلے تھے نا صاحب، اور ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کے حوالے سے کھل کے بات ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں یعنی جہاں جہاں طاغوتی قوتیں موجود ہیں اپنے اپنے یوں کہیے کہ اپنا جو ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھواتے ہیں۔ چاہے ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں صاحب، مصلحت پسندی کا چولہا ہو رہا ہے۔ یعنی عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کشمیر کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، روہنگیا کو دیکھیں، ابھی دیکھیں مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہوا، غزہ کی پٹی کے اوپر جو کچھ ہوا، ہم مصلحت کا چولہا ہو رہے ہیں۔ تو کربلا بنیادی طور پہ ناموس دین اور ناموس رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے۔ کربلا اپنے ہر رشتے کو دین پر فوقیت دینے نہیں بلکہ دین کو ہر رشتے پر فوقیت دینے کا نام ہے۔ کربلا مظلوموں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرنے کا نام ہے۔ اور ذہن میں رکھیے، آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایکچولی اس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل بہت ہیں، ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سر اٹھائیں گے تو ہمارے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ وہ کہ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں اور ہماری اپنی پیدا کی ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتے، ان پر توکل نہیں کرتے۔ جب اللہ پر توکل پورا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ میرا رب ہے، وہی طاقتور ترین ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت آتی ہے، اس کی مدد آتی ہے، وہ مدد بھیجتا ہے پھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آپ کو نکالتا ہے کہ جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کربلا بنیادی طور پہ اپنے آپ کو طاغوتی قوتوں کے سامنے کھڑا کر دینے کا نام ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دنیا بھر کے غیر مسلم لیڈرز اور اسکالرز نے بڑی باتیں کی ہیں اور بہت خراج تحسین پیش کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ نیلسن منڈیلا وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے 20 سال تک میں جیل میں بند رہا، 20 سال، اور ایک وقت ایسا آ گیا، ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں سرنڈر کر دوں گا، یعنی اپنے ہتھیار ڈال دوں گا، اب مجھ میں سکت اور طاقت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس رات مجھے کربلا کا خیال آیا، اس رات مجھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خیال آیا اور میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، یعنی جو دستخط میں کرنے والا تھا میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ نیلسن منڈیلا اس کے بعد کھڑا ہو گیا ایک بار پھر۔ ذہن میں رکھیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہی آپ کا نام گرامی ہوئی کہ جو دل سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے یوں کہیے کہ سیرت کا اور ان کے کردار کا پیروکار بن جاتا ہے تو پھر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جو مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مارکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی ہو جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی اور اس کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے صاحب کہ یہ ایسی آواز ہے جو مظلوموں کے حق میں اس انداز سے بلند ہوئی کہ پھر رہتی دنیا تک ہمیں کوئی اور آواز نظر نہیں آتی۔ اور اسی لیے کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل کو دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا دے۔
اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حال ناصر. اللہ حافظ.